الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، قرآن کریم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی کتاب ہے، عظیم کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف کتابیں مختلف انبیاء پر نازل فرمائی۔ آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے آخری کتاب قرآن کریم نازل فرمائی۔ یہ قرآن کریم جو ہے تمام کتابوں سے افضل، جیسے انبیاء علیہم السلام جتنے بھی گزرے ہیں ان تمام میں افضل جو ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح یہ کتاب بھی تمام کتابوں میں افضل ہے۔ اب یہ کتاب کی ابتدا جو ہے سورہ فاتحہ سے ہو رہی ہے اور یہ مکی ہے۔ پورے قرآن میں دو طرح کی ملے گی صورتیں، کچھ مکی ہے کچھ مدنی ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے ام الکتاب سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یہ ام الکتاب ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سورہ فاتحہ شفا کی صورت ہے، کہ یہ شفا کی صورت بھی ہے۔ اور سورہ فاتحہ ایک قول کے مطابق پوری صورت اگر نازل ہوئی ہے تو سب سے پہلی یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ ویسے مختلف صورتوں کے بارے میں سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق، لیکن وہ مکمل صورت جو ہے نازل نہیں ہوئی پہلی۔ اور بھی صورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صورتیں پہلے نازل ہوئی سورہ فاتحہ کے مقابلے میں، لیکن علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ پوری صورت جو ہے یک مرتبہ میں نازل ہوئی ہے، سب سے پہلے وہ سورہ فاتحہ ہے، اس لیے اس کتاب کا ایک نام فاتحۃ الکتاب بھی رکھا گیا ہے، یعنی کتاب کو کھولنے والا۔ تو یہ سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی نازل ہوئی ہے، پوری صورت ایک ساتھ نازل۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ یہ الحمد شریف جو ہے سورت شفا بھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے، اکابر علماء نے، کہ جو بندہ لا علاج بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، جس کا کوئی علاج سمجھ میں کسی کی نہیں آتا، اسے چاہیے کہ صحیح عقیدے کے ساتھ اور قرآن کریم کو شفا کی کتاب سمجھنے کے ساتھ وہ فجر کی سنتیں اور فرض کے درمیان میں 40 دفعہ مع بسم اللہ کی سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اگر پیے گا وہ، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے وہ شفا یاب ہوگا۔ اس لیے کہ یہ کتاب جو ہے سورہ فاتحہ شفا کی صورت بھی کہا گیا ہے۔ اور بھی بہت سی خصوصیات ہیں جو بتائیں گے انشاءاللہ، لیکن سورہ فاتحہ یا قرآن کی کوئی بھی صورت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ جب بھی آدمی قرآن پڑھے، اور کیوں تعوذ واجب ہے، کیوں پڑھنا ضروری ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس لیے پڑھنا ضروری ہے تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کو پڑھنا بھی اللہ ہی کے لیے ہے، نہ کہ لوگوں کو سنانے کے لیے، اللہ ہی کے لیے۔ اس لیے شیطان تمہارے پڑھنے میں اور تمہاری نیت میں کوئی خلل واقع نہ کرے، تمہارے پڑھنے میں اور تمہاری نیت میں کوئی خلل نہ واقع کرے۔ اس لیے اس قرآن کریم کو اور قرآن کریم کی کوئی بھی سورت جب پڑھنا شروع کرے تو اس کی ابتدا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی۔ اسی طرح علماء نے اس کے تحت مسائل لکھے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کب پڑھنا واجب ہے، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک تو جب قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرے تب پڑھنا واجب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی بھی نماز شروع کرے، کوئی بھی نماز، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، وتر ہو، کوئی بھی نماز جب آپ شروع کریں تو شروع میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا اکثر علماء نے واجب لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟
واجب لکھا ہے۔ ہاں جب پھر دوسری رکعت شروع کرے تو پھر وہ یہ واجب نہیں ہے۔ ایک محدث تھے، بہت بڑے محدث تھے، اللہ والے تھے، ان کا یہ معمول تھا حدیث پڑھانا اور حدیث لکھنا، حدیث پڑھانا اور حدیث لکھنا اور لوگوں تک حدیث کی بات پہنچانا۔ وہ ہر وقت یہ کرتے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کسی ان کے شاگرد نے خواب میں دیکھا کہ حضرت آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میری تو بخشش ہو گئی۔ وہاں کہا کہ ہمیں بھی یہی امید تھی، آپ نے تو زندگی بھر ایک ہی کام کیا ہے، اللہ کے رسول کی باتوں کو لکھنا، لوگوں کو پہنچانا، لوگوں کو دین کی بات پہنچانا، یہی کام کیا ہے، تو ہمیں یہی امید۔ کہا کہ اس کا تو کوئی تذکرہ آیا ہی نہیں۔ تو فرمایا کس بات پر آپ کی مغفرت ہوئی؟ کہا کہ ایک مرتبہ میں حدیث لکھ رہا تھا، ایک مرتبہ میں حدیث لکھ رہا تھا، تو حدیث اس وقت زمانے میں لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ دوات اور اس میں وہ لکڑی کی جو ہے قلم ہوتا تھا، اس کو ڈبو کے وہ لکھا جاتا تھا بھگو کر۔ تو میں نے قلم اٹھایا تو ایک مکھی آئی اور وہ میرے قلم پر بیٹھ گئی۔ تو میں نے سوچا کہ یہ مکھی بیٹھی ہے، وہ پیاسی ہوگی، وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے آئی ہوگی۔ تو میں نے اپنے حدیث لکھنے کا کام روک دیا کہ وہ پیاس بجھا کر جب اڑ جائے گی تب میں اپنا حدیث لکھنے کا کام شروع کروں گا۔ اور وہ میں اور یہ چھوٹی سی مخلوق، اور اللہ وہی جانتے تھے کہ میں نے یہ کس لیے کام کیا تھا، محض اس لیے کہ یہ چھوٹی سی اللہ کی مخلوق یہ پیاسی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ وہ عمل اخلاص کے ساتھ میں نے کیا تھا، اللہ نے اس پر مجھے جنت دے دی، اللہ نے اس پر مجھے کیا دے دی؟ جنت دے دی۔ تو کوئی بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اگر چھوٹا سا عمل بھی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی برکت سے ہمیں جنت دے دے گا۔ تو کوئی بھی کام شروع کرے اللہ کے نام سے شروع کرے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ الرحمن، رحمان اور رحیم یہ دونوں جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کے سے گئے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ رحمان کا معنی یہ ہے، علماء نے لکھا ہے، ایسا رحم کرنے والا کہ اس کی رحم کی کوئی حد نہیں ہے، ایسا رحم کرنے والا جس کے رحم کی کوئی حد نہیں ہے، اور وہ صرف ایک ہی ذات ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کی رحمت عام ہے، اس کی رحمت عامہ ہے، اس کی کتنی عام، یہ نہیں کہ بھئی جو اس کا نام لے اس پر ہی رحمت کرتا ہے، نہیں، جو اس کا نام نہیں لیتا ہے اس پر بھی وہ رحم کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کھانا کھلاتا ہے اور ان لوگوں کو بھی کھانا دیتا ہے جس کے جو اللہ کا ایک بھی مرتبہ نام نہیں لیتے، اس کو بھی اللہ کھانا دیتا ہے، اس کو بھی کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کھانا دیتا ہے۔ اور ان لوگوں کو بھی، ان جانوروں کو بھی جو پتھروں میں ہے، درند چرین سمندر میں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ کھانا دیتا ہے۔ تو اس کی رحمت جو ہے عام ہے، رحمان کا معنی لکھا ہے، اس کی رحمت کیسی؟ عام ہے، کوئی اس کی رحمت سے جو ہے خالی نہیں ہے، سب پر، مرد ہو، عورت ہو، جانور ہو، درند ہو، چرین ہو، چاہے کوئی بھی جانور ہو، لیکن اللہ کی رحمت سب پر کیسی ہے؟ عام ہے۔ اس لیے آتا ہے روایت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے۔ کتنے حصے فرمائے؟ 100، اور اس میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے۔ کتنے پاس رکھے؟ اور ایک حصہ دنیا والوں پر تقسیم کیا۔ کتنا حصہ؟ ایک حصہ۔ اس ایک حصے کی برکت آپ دیکھیے کہ مرد اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، جانور اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، اور درندہ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، اور چرند جتنے بھی ہیں وہ ایک ہی رحمت کا حصہ ہے کہ وہ رحمت کی برکت سے دنیا کی پوری مخلوق کو تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ وہ اس کی برکت سے اوروں پر وہ رحم کرتا ہے۔ تو 99 حصے جس مالک کے پاس ہوں اس کے رحم کا کیا عالم ہوگا۔ اور عرش پر ایک بات لکھی ہوئی ہے، عرش پر، کہ ان رحمتی سبقت غضبی، ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر کیا آ گئی؟ غالب آ گئی۔ میری رحمت میرے غصے پر کیا آ گئی؟ غالب آ گئی۔ ایسے رحمان اور رحیم سے ہمارا اور آپ کا واسطہ ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا واللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، چاہے آدمی کتنا بھی گنہگار ہو، کتنے بھی گناہ ہو جائے اس کے، لیکن اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے چاہیے۔ بنو اسرائیل میں ایک مرد گزرا ہے، ایک آدمی گزرا ہے، اس کی یہ عادت تھی کہ وہ
روزانہ شراب پینا یہ عام تھا ان کا، اور روزانہ ایک لڑکی کو لانا اپنے کمرے میں اور اس سے اپنی خواہش کو پورا کرنا۔ بہت پیسے والا تھا، بہت پیسے دیے تھے، اور اس وقت یہ عالم تھا کہ بنو اسرائیل کے زمانے میں جو گنہگار ہوتا تھا اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا کہ یہ گنہگار ہے، اور جس کی مغفرت ہوتی ہے اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا کہ یہ اس کی مغفرت اللہ نے کر دی۔ تو ایک مرتبہ وہ ایک جوان لڑکی کو لے آیا، جب وہ آئی اور سب کچھ ہو گیا تو جب اس کے کمرے میں آئی تو وہ رونے لگی۔ تو اس نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، سودا ہوا ہے، سب کچھ لیا دیا ہو گیا، اب کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ وہ جس طرح کی اور ہوتی ہیں اس طرح کام کرانے، اس طرح کی میں نہیں ہوں، میں اپنی بھوک اور پیاس کی مجبوری کی وجہ سے یہاں آئی ہوں۔ تو اس کے دل میں ایک رحم کی لہر دوڑ گئی ہے نا، اور اس کو معاف کر دیا، معاف تو کر دیا کہ جا تو، لیکن جو پیسے ان کو دیے تھے وہ بھی ان کے حوالے کر دیے۔ صبح ہوتے ہی اس بندے کا انتقال ہو گیا، صبح ہوتے ہی اس بندے کا انتقال ہو گیا، تو اس کے دروازے پر مغفرت کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ تو لوگوں نے کہا ان کا تو کام ہی صبح شام کا یہی تھا، ان کا کام ہی کیا تھا، صبح شام یہی تھا کہ غلط کام کرنا، آخر کس بات پر اس کی مغفرت ہوئی؟ تو پھر کسی اللہ والے کے خواب میں آئے کہ اس کی مغفرت اس وجہ سے ہوئی کہ یہ جو ہے وہ بندی آئی تھی اور اس کو معاف کر دیا، اور اس کے پاس جو پیسے تھے ان کے وہ بھی معاف کر دیے۔ تو اللہ کی رحمت جو ہے بہت وسیع ہے، اس لیے آدمی کو کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، ہر وقت کیا کرنا چاہیے؟ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا جو ہے تمام الدعاء مخ العبادہ، تمام عبادت کی کیا ہے؟ وہ جڑ ہے، مغز ہے، کہ آدمی بڑے بڑے مسائل جو ہے دعاؤں سے حل ہو سکتے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاندلوی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے بھی ہیں، اور ان کے بعد دوسرے نمبر کے حضرت ثانی جو بنے، بڑے اللہ والے تھے، اور ان کا توکل اتنا مشہور تھا اس وقت وہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو انہوں نے ایک واقعہ جو ہے پڑوس ملک میں اجتماع میں فرمایا تھا، ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں قحط پڑا مدینہ میں کیا پڑا؟ قحط پڑا۔ تو اتنا مسئلہ ہو گیا کہ غلہ کہیں نہیں تھا، جانور بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے، انسان بھی بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو وہاں کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، وہاں خط لکھا کہ آپ کے یہاں پیداوار ہوئی ہے اور مدینہ میں قحط پڑا ہوا ہے، آپ جو ہے اتنا مال بھیجیں کہ سب کا کام ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے اتنا مال بھیجا کہ اس کا پہلا اونٹ گلے سے لدا ہوا وہاں سے لے کر مدینہ تک، جس شہر میں تھے عمرو بن عاص، وہاں سے لے کر مدینہ، کئی دنوں کا 30 دن کا تقریباً سفر تھا، اتنا مال بھیجا۔ جب وہ مال آ گیا تو اعلان کرایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ جس کا جی چاہے میرے دسترخوان کے کھانا کھائے، اور جس کا جی چاہے غلہ اٹھا کے گھر لے جائے اور اپنا کھانا پکا کے کھائے۔ یہ اعلان جو ہے ایک غریب آدمی جو بکری لے کر جنگل میں رہتا تھا ان کے کان میں پڑا کہ بھئی مجھے بھی جانا چاہیے، لیکن اس کے یہ مسئلہ یہ تھا کہ اگر میں جاؤں تو بکری کو کہاں چھوڑ کے جاؤں، کھانا پینا تو ہے ہی نہیں، تو اور میں چل بھی نہیں سکتا کھانے پینے کی وجہ سے۔ تو اس نے سوچا کہ چلو ایک کام تو کریں، اپنے بکری ہے تو اس کو ذبح کر کے کچھ کھا پی لیں، اس کے بعد پھر میں اپنے مدینہ جاؤں گا۔ جو انہوں نے بکری کاٹی تو نہ خون نکلا نہ کچھ نکلا، یعنی پانی نہیں تھی خشکی کی وجہ سے۔ تو بہت ان کو رونا آیا، اس کو غنودگی طاری ہو گئی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور زیارت ہوئی آپ کی، اور فرمایا کہ جا کر عمر کو کہو کہ تمہیں کیا ہو گیا، عمر کو کہو کہ تمہیں کیا ہو گیا۔ تو وہ تو بڑی تعجب میں، بس اتنا کیا کہو۔ تو وہ تو گئے اور رات کے وقت پہنچے مدینہ میں، اور حضرت عمر رضی اللہ کے دروازے پر پہنچے۔ کون؟ تو وہاں کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ تو وہ بغیر جوتے چپل کے دروازے پہ آ گئے۔ کیا ہوا؟ کہ آپ کے نام ایک پیغام ہے اللہ کے رسول کا کہ عمر کو کیا ہو گیا، عمر کو کیا ہو گیا کہ اپنے جیسے انسانوں سے انہوں نے مدد طلب کر لی، تو سارے صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد بتایا کہ یار یہ ہوا ہے، آپ بتاؤ کیا ہوا؟ کہ یہ ہوا کہ آپ کو مانگنا چاہیے تھا کس سے؟ اللہ سے۔ کس سے مانگنا چاہیے تھا؟
اللہ سے، اور آپ نے اپنی جیسے مخلوق سے جو ہے مدد طلب کر لی، تو بہت روئے اور رو کر خود استغفار کر کے سارا مجمع رو کر دعائیں کرنے لگا۔ وہ دعا ختم نہیں ہوئی تھی، فرمایا کہ بادلوں میں جو ہے آپس میں ٹکراؤ شروع ہو گیا کہ چلو عمر نے بلایا، چلو مدینہ میں عمر نے بلایا، اور اسی وقت موسلادھار بارش ہوئی اور پورے مدینے میں ہریالی ہو گئی۔ تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ آدمی کو جو ہے اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اس کی جو ہے نا امید نہیں ہونی، اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ رحمان کا معنی یہ ہے کہ اس کی رحمت کیسی ہے؟ عام ہے، اور رحیم کا معنی ہے کہ اس کی رحمت کیسی ہے؟ تام ہے۔ رحیم کا معنی کیا ہے؟ اس کی رحمت کیسی ہے؟ تام۔ جس رحمت تام تو بندہ بھی کر سکتا ہے، کسی پر مکمل طور پر رحیم ہو جاتا ہے نہیں، لیکن رحمت عام ہر ایک کو، جو اس کی مانے اس کو بھی، اس پر بھی رحم کرے، جو اس کی نہ مانے اس پر بھی رحم کرے۔ انسان کا تو تقاضا یہ ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے، جو اس کی مانتا ہے اس کو تو دیتا ہے۔ ارے بھائی، ایک آدمی کے 2-3 بچے ہوں، اس میں سے ایک مانتا ہے تو اس کو کچھ زیادہ دیتا ہے، وہ اس پر اپنی رحمت کو تام کر دیتا ہے، اور جو نہیں مانتا ہے اس کو نہیں دیتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان اور رحیم دونوں ہے کہ اس کی رحمت عام بھی ہے اور اس کی تام بھی ہے۔ اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے کیا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، تو اس کی برکت سے ہم لوگ جو ہے برابر ہوں گے، یعنی اس کی برکتیں بہت ہیں، بسم اللہ کی برکت بہت ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے، تو تلاوت کا ثواب بھی ملے گا، برکت بھی حاصل ہوگی، اور ایک سنت پر عمل بھی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کپڑے پہنے تب، گھر سے نکلے تب، گھر میں داخل ہوئے تب، دروازہ بند کرے تب، کھانا شروع کرے تب، کھانے سے فارغ ہوئے تب اللہ کا نام الحمدللہ ہے نا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، سب جو ہے اللہ کی ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ تو آدمی ہر وقت اللہ کا، یہ روایت میں پڑھتا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر میں یہ سب چیزیں، ہر کام کے شروع میں اس کی دعائیں ملتی ہیں آپ کو، صبح سے شام تک کی دعائیں، کتابیں بہت سی ہیں، تو آدمی ذکر اللہ کے ساتھ یہ کام کرے گا تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ جن جادو جتنا ہے نہیں وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ شیطان وہاں داخل ہو جاتا ہے جہاں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، جہاں اللہ کا نام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو جو ہے اللہ کا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے۔ ایک سوال جی، سورہ توبہ